آنے والا آ گیا غریبا نو گل لانے والا آ گیا اچھیاں شانہ پانے والا آ گیا او گل بن گئی ہے ہن تے یتیم دی یتیم دی او گل بن گئی ہے ہن تے یتیم دی یتیماں نو گل لان والا آ گیا یتیماں نو گل لان والا آ گیا اچھے رتبے پانے والا آ گیا بعد از حمد و صلات کوئی لمبی تقریر کرنے کا وقت نہیں ہے انشاءاللہ عز و جل آپ نے عظیم شخصیات کے مدلل بیانات سے اپنے قلوب کو منور و مجلہ فرمانا ہے ہم ناچیز آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں چند وقت کے لیے اور اللہ سے دعا مانگتے ہیں اللہ کریم آپ کا اور مجھ ناچیز کے لیے اس مجلس کو باعث رحمت بنائے باعث بخشش بنائے باعث برکت بنائے اللہ کریم یہاں پر آنے والوں کی تمام نیک حاجات کو پورا فرمائے میں آپ کے سامنے جوانوں پہلے تو یہ بات کہنا چاہتا ہوں بڑے غور و فکر سے توجہ سے سننا ابھی میں طفل مکتب ہوں ابھی میں طفل مکتب ہوں نہ واعظ ہوں نہ فرزانہ ابھی میں طفل مکتب ہوں نہ واعظ ہوں نہ فرزانہ صدا یہ دل میں گونجی ہے سناؤں حق کا پروانہ صدا دل میں یہ گونجی ہے سناؤں حق کا پروانہ نوجوانوں میرے علمدار ملک کشمیر شیخ نور الدین نورانی سارے پڑھ لو رحمت اللہ زور سے رحمت اللہ میرے شیخ نور الدین رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ہوا والے سونگ کس زالے تلکن زالے علم تیدین ہوا والے آپ کو میں سمجھانا چاہتا ہوں ہوا وحالے سونگ کس زالے جب ہوا چلتی ہے تو پروانے کو کوئی جلا نہیں سکتا شمع کو کوئی جلا نہیں سکتا کیونکہ ہوا سے شمع بجھ جاتا ہے او جوانوں علمدار ملک کشمیر نے آج سے پہلے 600 سال میں بتا دیا ہوا والے سونگ کس زالے تلکن زالے علم تیدین او جوانوں اگر دین کا پرچم بلند کرنا ہے اگر قرآن کا پرچم زور سے بولو بلند کرنا ہے اگر دین اسلام کا پرچم بلند کرنا ہے اگر دین کے شمع کو جلانا ہے اگر دین کا پرچم تمہیں بلند کرنا ہے اس کے لیے کوئی تیل ضرورت نہیں ہے اس کے لیے کوئی مٹی پیٹرول ڈیزل ضرورت نہیں ہے ہوا وحالے سونگ کس زالے تلکن زالے علم تیدین اس کے لیے ڈیزل و پیٹرول کی ضرورت نہیں ہے تم نے اپنے گھر سے جیب سے مال نکالنا ہے اپنے بچوں کو لانا ہے شاہ ہمدان کے حوالے کرنا ہے اور صدا دینی ہے یا نبی اللہ یا رسول اللہ تیرے دین کے لیے میں نے اپنے بیٹے کو وقف کر دیا تیرے دین کے لیے میں نے اپنا مال وقف کر دیا تیرے دین کے لیے میں نے اپنا مال قربان کر دیا ہوا وحالے سونگ کس زالے تلکن زالے علم تیدین مگر ساتھ ساتھ میں فرمایا یہ بھی فرمایا اللہ اکبر کیا برکت ترئی سکت پالے
سورہ علم چھی الف لام میم۔ جب میرے محمد عربی زور سے ہاتھ بلند کر کے صلی اللہ، جبریل علیہ السلام آئے، اقرا اے نبی اللہ پڑھ لیجئے۔ لیکن اس سے پہلے میں بات بتاؤں، حضرت جبریل علیہ السلام آئے، یا نبی اللہ، اللہ کی طرف سے پیغام لایا، اللہ کی طرف سے وحی قرآن لایا۔ اے جبریل کیا لائے؟ فرمایا الف لام میم۔ کیا فرمایا؟ الف لام میم۔ جبریل کا کہنا الف لام میم، میرے محمد عربی میرے آقا نے فرمایا علم تو میں نے جان لیا، سبحان اللہ، میں نے جان لیا۔ جبریل لانے والے، لیکن جبریل کو نہیں پتا یہ الف لام میم کی راز کیا ہے۔ میرے محمد عربی نے فرمایا او جبریل تیرا کام لانا ہے، یہ راز مجھے میرے اللہ نے بتا دیے، سبحان اللہ۔ میرے نبی نے فرمایا علم تو میں نے جان لیا، لیکن یہاں پر شیخ نور الدین نورانی نے فرمایا ہے پرکت ترید سکت پالے سوری علم چھی الف لام میم۔ دنیا کی رغبت چھوڑنی ہے، دنیا کا فیشن چھوڑنا ہے، دنیا میں مستغرق ہونا چھوڑ دینا ہے۔ اگر تم نے اپنے آپ کے اپنے دل کے اندر نبی کی محبت کو پیدا کرنا ہے تو شاہ ہمدان سے محبت کرنی پڑے گی، علوم نبویہ سیکھنے والوں کی مدد کرنی پڑے گی، شاہ ہمدان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا رہنا پڑے گا۔ جب تمہیں دین کی محبت ہوگی، شاہ ہمدان کی محبت ہوگی، اس مدرسے کی، ان بچوں کی قدر ہوگی، تمہیں الف لام میم کی سمجھ آ جائے گی، سبحان اللہ۔ تمہیں اس الف لام میم کی سمجھ آ جائے گی۔ آئیے میں تمہیں بتاتا ہوں تم کتنے خوش قسمت لوگ ہو۔ اس بستی میں کتنے لوگ رہتے ہیں؟ بے شمار رہتے ہیں نا، یہاں کی بستی میں، وہاں کی بستی میں، ادھر والی بستی میں، ادھر والی بستی میں، ہزاروں میں لوگ ہیں۔ جب الیکشن کا ٹائم آتا ہے پتہ چلتا ہے اس بستی میں 800 ووٹ ہیں، سرفراوا میں 800 ہیں، ادھر سید بستی میں 900 ہیں، فلانی جگہ اتنے ہیں، میں اتنے ہیں۔ ارے جوانوں، جب ایک بستی میں 900 ووٹ ہیں تو نبی کی مجلس میں کہاں گئے وہ؟ کدھر گئے؟ بزرگوں کے لیے ویل چیئر لانی پڑی الیکشن کے دن۔ ووٹ ڈالنا ضروری ہے، میں نے منع نہیں کیا، ڈالو جو آپ کی مرضی، لیکن جوانوں آؤ سنو، میں تمہیں بتانے لگا ہوں میرے محمد عربی، میرے کریم مصطفیٰ، سب کے دلوں کی دھڑکن آقا کونین محمد الرسول اللہ، آقا کریم نے کیا ارشاد فرمایا؟ یہ فرمایا الا ان الدنیا ملونۃ، او خبردار لوگوں سن لو، تمہیں پیغمبر آخر الزمان آپ کے اور میرے آقا، ہم سب کے دلوں کی دھڑکن، ہم سب کے چشموں کی رونق، ہم سب کے جسموں کا قرار محمد رسول اللہ فرما رہے ہیں الا ان الدنیا ملونۃ، خبردار سن لو۔ لیکن ہوشیار کیسے فرمایا ہے؟ یہ یہاں پر تم کھمبا دیکھتے ہوں گے، یہاں پر بجلی کا کھمبا لگا ہوتا ہے، اس کے اوپر تار جاتی ہے، نیچے لکھا ہوتا ہے ڈینجر، دیکھا ہے نا؟ کیا لکھا ہے؟ ڈینجر۔ وہ بھائی مطلب کیا ہے؟ ادھر سے نیچے رہے گا تو امن میں رہے گا، اوپر چڑھنے کی کوشش کرے گا تو مارا جائے گا۔ لیکن یہ جملہ پر سن لو، میرے نبی نے کہا الا، او میرے امتیوں، او کلمہ پڑھنے والوں، او قیامت تک آنے والوں، او میرے صحابہ، الا خبردار، سبحان اللہ۔ کیا فرمایا؟ خبردار، آپ کو، مجھے، مولانا کو، ہم سب کو میرے آقا نے 1450 سال پہلے خبردار کیا۔ الرٹ، خبردار، ہوشیار رہ جاؤ۔ یا نبی اللہ کیا ہونے والا ہے؟ زلزلہ آنے والا ہے،
کچھ اور مسئلہ فرمایا سنو الا ان الدنیا ملعونۃ خبردار میرے امتیوں سن لو میرے آقا نے فرمایا یہ دنیا لعنتی ہے یہ دنیا ملعون ہے میرے اللہ نے دنیا میں لعنت فرمائی ہے لیکن فرمایا صحابہ کے دل میں خیال آیا ہوگا شاید دنیا ساری کی ساری لعنتی ہے پھر ہمارا کیا ہوگا انبیاء کا کیا ہوگا قرآن کا کیا ہوگا نیک مومنین کا کیا ہوگا میرے نبی نے سارا معاملہ صاف کھول کے ہمارے سامنے عیان فرما دیا سبحان اللہ کی صدا آ جائے کیا فرمایا سنو فرمایا اللہ اکبر ملعون ما فیہا او صحابہ سنو دنیا لعنتی دنیا کے اندر جو کچھ ہے وہ بھی لعنتی ایک تو دنیا لعنتی اور دنیا کے اندر جو کچھ ہے بزرگوں توجہ رکھو میری طرف دنیا لعنتی دنیا کے اندر جو کچھ ہے وہ بھی لعنتی اس پر بھی لعنت اترتی ہے یا میرے اللہ دنیا میں قرآن ہے دنیا میں انبیاء ہے دنیا میں صحابہ ہے دنیا میں غوث پاک جیسی شخصیت ہے دنیا میں علماء کرام ہے کیا سب فرمایا سن لو مگر ہے تو لعنتی مگر استثناء کر دیا بات کو روک دیا کس طریقے سے جیسے ہم پڑھتے ہیں سارے پڑھ لو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ مگر اس میں بھی سن لو قرآن کلمہ شریف لا الہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے مگر اللہ اللہ کے سوا لا الہ الا اللہ کوئی عبادت کے لائق نہیں مطلب کہ کوئی نہیں فرمایا نا رکو مگر میرا اللہ عبادت کے لائق ہے نبی نے فرمایا تمام دنیا لعنتی جو کچھ دنیا کے اندر وہ بھی لعنتی مگر سن لو کیا میرے آقا میری جان قربان آپ پر یا رسول اللہ فرمایا کیا فرمایا سن لو الا ذکر اللہ اور سن لو سب لعنتی ہے لیکن جدھر اللہ کا ذکر ہو وہ لعنت سے محفوظ ہے وہ لعنت سے اور کیا فرمایا وما ولاہ عالم او متعلم یہ عالم میرے اللہ نے لعنت سے بچا دیے ان عالموں کو میرے اللہ نے لعنت سے محفوظ رکھا ان طالب علموں کو میرے اللہ نے لعنت سے محفوظ رکھا او متعلم اور سیکھنے والا سکھانے والا ذکر اللہ کی مجلس میں آنے والا مسجد میں جانے والا صبح شام اوراد پڑھنے والا صبح شام اللہ کا ذکر کرنے والا صبح بھی سبحان اللہ پڑھنے والا شام کو سبحان اللہ پڑھنے والا میرے نبی نے فرمایا تمام تو لعنتی ہو سکتے ہیں مگر جس نے میرے اللہ کا ذکر کیا جس نے محمد عربی کا ذکر کیا اللہ نے ان کو لعنت سے بڑی دور رکھا ہے او جوانوں او یہاں آنے والوں تم قسمت والے ہو تمہیں اللہ نے لعنت سے بچایا گھروں سے نکالا نبی کی محفل میں لا کر جمع کر دیا گھروں سے نکالا اسی لیے تو میرے کسی عاشق نے اللہ کے پیارے نے محمد عربی کے غلام نے کیا خوب فرمایا کیا فرمایا انہوں نے کہا ہے کہ کیا اللہ اکبر توجہ سے پر سرکار کی محفل کو محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں تو اللہ پاک ہمارا یہاں
ہونا قبول فرمائے، اللہ پاک آپ سب کا آنا قبول فرمائے۔ یہ دارالعلوم شاہ ہمدان، جوانوں یہاں آئے ہو، خالی جانے کا نام نہیں لینا، اپنا حلال مال، اپنے حلال کسب جو تم نے محنت سے کمایا آج اس جزاک اللہ خیر الجزا واصل الجزا۔ وقت جو ہے ہمارے پاس ہو چکا ہے، انشاءاللہ مستعار اب آذان ہوگی، آذان کے بعد ہم جو ہے اپنے وقت پر نماز ادا کریں گے، اور نماز کے بعد ہمارے پروگرام کی دوسری نشست شروع ہوگی انشاءاللہ مستعار۔ ہمارے جو مہمان خصوصی آنے والے 3 شخصیت، تینوں کے تینوں جو ہے اپنے وقت پر پہنچیں گے انشاءاللہ، آپ ان کا دیدار بھی فرمائیں گے اور ان کی تقریر کو بھی سماعت فرمائیں گے۔ میں تمامی حضرات سے گزارش کروں گا کہ وہ باوضو ہو کر جو ہے صفیں باندھے اور ہم نماز ادا